हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय फ्रॉम यूआईपी न्यूज़। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इमरान खान की डिमांड के बारे में कि पाकिस्तान में जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। बहुत सरप्राइजिंग बात है, पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत है और इसके बावजूद वो इलेक्शन का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। अगर आप देखो, इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ वही पॉइंट्स गिना रहे हैं जो कि इस समय सारी दुनिया जानती है, और इसमें कोई एक रूलर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। बेसिकली ये तो पाकिस्तान की बहुत समय से प्रॉब्लम रही है कि जो भी विदेशों से पैसा आता है वो दिस वे और दैट वे किसी ना किसी रूट से बाहर चला जाता है, और जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो उस पैसे को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करके अपने किसी न किसी प्रोजेक्ट में, अपने पर्सनल अकाउंट्स में, प्रॉपर्टीज़ खरीदने में वो सब बाहर ले जाते हैं। और इस समय अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो एक बहुत बड़ा खर्चा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आकर पड़ेगा, जिससे कि इकोनॉमी आने वाले समय में और ख़राब होगी। तो मेरी ओपिनियन तो यह है कि इस समय पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सारी पार्टीज़ को बैठकर किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचना चाहिए जिससे कि देश का भला हो। और ये जो इमरान खान जो बोल रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि इलेक्शन होना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। और अगर आपको याद हो, ये वही इमरान खान है जिनके टाइम पे पब्लिक इनको गाली देती थी, और इन्होंने इकोनॉमी का जो डिज़ास्टर शुरू किया था वो इमरान खान के समय से ही शुरू हुआ था। बट बेवकूफ़ी ये हुई कि शहबाज शरीफ एंड टीम ने उस समय पाकिस्तान की बागडोर संभाली जिस समय कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल कलेप्स होने वाली थी। सो ब्लेम जो इमरान खान के ऊपर आने वाला था वो ब्लेम चला गया शहबाज शरीफ के ऊपर। अगर आपको याद हो, ये वही इमरान खान है जिसने अमेरिका में बैठकर और इस्लामिक फोबिया के बारे में बात की थी, जिससे कि यूरोपियन और अमेरिकन देश सारे नाराज़ हुए थे, और उसका नतीजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है कि आईएमएफ उनको कोई पैसा नहीं दे रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वो क्या बोलते हैं, और इसके एंड में मिलेंगे आपसे। भी गई तो उसके लिए प्याज के लिए आपके सामने और मुर्गी दुगनी हो गई। अब बिजली पे आ जाएं। देखिए, बिजली जो है ना, ये आप समझ जाएं कि ये अब आ गई। जो बिजली के बिल हैं, लोग पहले से शोर मचा रहे थे। हमारे दौर में भी लोग शोर मचा रहे थे क्योंकि बिजली सबको इफेक्ट करती है। तो हमारे 16 रुपए यूनिट बिजली थी तब, आज 36 रुपए यूनिट है। लेकिन अब इसके ये जो रुपए गिरने के बाद ये पहुंच जाएगी, इसमें 8 रुपए यूनिट मजीद इजाफा होगा। गैस 47% गैस की कीमतों में आप इजाफा होगा। और एक ये सोच रहे हैं, इनको कहा जा रहा है कि आप पिछली जुलाई से गैस की कीमतें वसूल करें, 47% बढ़ा के इनको वसूल करें। इसका इंपैक्ट अब आम लोगों को तो मैंने बता दिया आपके ऊपर क्या होगा, लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि इसका इंपैक्ट पूरी माशरत के ऊपर क्या होगा। सबसे बड़ा इसके ऊपर इंपैक्ट होगा पाकिस्तान की ग्रोथ रेट, यानी जो दौलत में इजाफा होता है, जिसको ग्रोथ कहते हैं दौलत में, वो इस पहले गिर रहा था। इंडस्ट्री बंद हो रही थी, किसान मुतासर था। किसान ने सिर्फ यूरिया के ऊपर, हमने कैलकुलेट किया है कि यूरिया की जो कीमत बढ़ी है, 60 अरब रुपया किसानों का गया है सिर्फ इजाफी यूरिया की कीमत पे। ये जो गंदम की फसल उगानी है, जो उगाई थी उन्होंने, ये जो अभी कटेगी मार्च और अप्रैल में, 60 अरब रुपया सिर्फ गंदम उगाने के लिए यूरिया पे एक्स्ट्रा उनको इजाफा, उसकी महंगाई की वजह से इफेक्ट हुआ। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। आज पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, वो सारी मुतासर हो रही हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई रॉ मटेरियल बंद करने की, सोचे समझे बगैर, उससे मुतासर होगी एक्सपोर्ट्स। रेमिटेंसेस जो बाहर से डॉलर्स आ रहे थे वो कम हो गए क्योंकि इतना बड़ा गैप हो गया था उसमें। एक तो वजह इन्होंने इसलिए कम किया, इसलिए इन्होंने ये रुपए को गिराया। ये है जी, मैं सिर्फ बाकी चीज़ों पे आने लगा हूं, लेकिन ये है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे। ये हर साल गवर्नमेंट जो मायशत के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाती है, मई के अंदर ये डॉक्यूमेंट पब्लिश हुई है, यानी कि
اس حکومت نے یہ ڈاکیومنٹ بنائی ہے, اکنامک سروے. یہ ذرا اکنامک سروے آپ کھول کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی کہ اپریل میں پاکستان مارچ اپریل میں کدھر کھڑا تھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سب کے کرونا کے باوجود 2 سال کرونا, انٹرنیشنل پرائسز سب سے زیادہ اوپر, جو جس کو میں بار بار کہتا ہوں انرجی پرائسز, کموڈیٹی سپر سائیکل, وہ سب سے زیادہ. اس کے باوجود اس رپورٹ میں پاکستان کی چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ ہوئی, 6% پاکستان کی اکانومی بڑھی. آج یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 0 سے بھی نیچے چلی جائے گی, یہ منفی میں چلی جائے گی گروتھ ریٹ. ابھی جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے, جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے, جس طرح ہماری سروسز امپیکٹ ہو رہی ہے, ساری بزنس سلو ڈاؤن ہے, تو یہ تو اب بالکل نیچے چلے گی. اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا روزگار کے اوپر, ہماری ایک نوجوان آبادی. مجھے بڑا فخر تھا کہ ہمارے دور میں 18 لاکھ نوکریاں ہم ہر سال مزید بڑھاتے تھے, اور ہم نے اپنے 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. میں پھر سے کہتا ہوں یہ کرونا کا دور تھا, جب لاک ڈاؤن کا دور تھا, اس میں ہم نے 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. ابھی صرف ٹیکسٹائل والوں سے پوچھ لو, باقی چیزیں چھوڑیں, صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری سے پوچھ لو کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے, ان کی کتنی زیادہ بے روزگار ہوئے ہیں صرف ٹیکسٹائل ورکرز. ہمارے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو ورکرز نہیں ملتے تھے, مزدور نہیں ملتے تھے. آج یہ حالات ہے, آپ فیصل آباد جا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح کی بے روزگاری ہے اور مزید آگے آ رہی ہے. یہ جو اسی میں سروے میں ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے تقریباً 12% تھی. یہ 17 سال کے بعد ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی, ہماری زراعت بھی اوپر گئے, ہماری سروسز انڈسٹریز بھی اوپر گئی. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. ہمارے جو جس ریٹ پہ ہمارا ٹیکس بڑھ رہا تھا, یہ بھی ریکارڈ تھا پاکستان میں 6000, یہ اس میں سب کچھ ہے, 6000 ارب روپے سے اوپر ہمارا ٹیکس کلیکشن ہو گئی. تو ہر چیز جب اوپر جا رہی تھی جب یہ چینج آیا. اب میں اس کی ذرا آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں کہ اب ہم ملک جا کس طرف رہا ہے. میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب سب سے پہلے تو خوف آ رہا ہے کہ جب میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ جب معیشت نیچے چلی جائے گی اور ان کے ہوتے نیچے جائے گی, کیونکہ اسحاق ڈار جب 99 میں جب چھوڑ کے گیا تھا معیشت, تو تب بھی وہ لائف سپورٹ مشین پہ تھی, اور اس کے بعد 2018 میں بھی وہ بری طرح چھوڑ کے گیا تھا, ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں تھا. اور اب آ کے اس نے وہاں لے گیا کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اب بیل آؤٹ کرنا ہے پاکستان کو, اس میں سے جو نکالیں گے, جو ہم اب ان سے بھیک مانگیں گے, کیونکہ ہماری آمدنی کی اب تو ہے ہی نہیں, جدھر سے ہم نے ڈالر کمانے تھے وہ تو نیچے جا رہے ہیں, ریمیٹنسز, اور اگر ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے تو ہمارے تو ڈالر کم ہو رہے ہیں. تو اب ہم نے کسی سے ہاتھ پھیلا کے جو بھی مدد مانگیں گے, یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک قیمت مانگیں گے. خدا نہ خواستہ وہ اس طرف نہ جائیں جو اب سری لنکا کو انہوں نے کہا کہ 50% اپنی فوج کم کرو. مصر کو بھی IMF نے کہا کہ اپنے فوج کے خرچے کم کرو. تو جو بھی آپ بیل آؤٹ کرے گا وہ اب کنڈیشنز دے گا. تو پہلی تو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی کہ ابھی انہوں نے مزید اور ٹیکسز لگانے ہیں, کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن گر گئی ہے. 400 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہیں, تو وہ بھی مہنگائی پیدا کرے گا. انہوں نے یہ جو پٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, تو وہ اور مہنگائی کرے گا. تو عام آدمی کو سارا کچھ افیکٹ کرے گا. لیکن سب سے زیادہ کہ یہ ملک ایک بڑا خواب پاکستان, اس کی سیکیورٹی کی ہر اس پاکستانی کو فکر ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں. وہ لوگ جن کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے ان کو اس کی فکر نہیں ہے. ان کو تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جب مشکل آتی ہے باہر چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہاں پاکستان کے لوگوں کو ہے, اور یہ میرا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ خطرہ ہے. دوسرا مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے, اور یہ چند لوگ تھے جنہوں نے یہ رجیم چینج کے اندر پوری سازش کر کے گرائی تھی گورنمنٹ, مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ پچھلے 8 مہینے میں کوئی سبق نہیں سیکھا. بجائے یہ جلدی ریئلائز کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے,
اور یہ غلطی ٹھیک کرنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ تھا جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ گرائی کہ صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا. بجائے اس طرف جانے کے مزید اور پاکستان کو دلدل میں ہم نیچے جاتا جا رہا ہے. کیسے ہو یہ رہا ہے کہ عوام کے خوف سے کہ عوام نے اب سوال پوچھنے ہیں. اب سارے تنخواہ دار طبقہ، مزدور، کسان سب اب سوال پوچھیں گے کہ یہ جو آپ سازش کے تحت ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے تھے کون ذمہ دار تھے اس کے؟ قوم سوال پوچھے گی. تو اس کے منہ بند کرنے کے لیے اب ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. بجائے یہ کہ وہ قوم کو فیصلہ کرنے دے کون کس کو وہ لانا چاہتے ہیں، ایک جمہوری طریقے سے، ایک صاف الیکشن سے وہ قوم الیکٹ کر لے وہ لوگوں کو جس کو بھی وہ لے کے آئے، اور وہ اس کو مینڈیٹ دے کہ ہمیں اب اس مشکل وقت سے نکالیں. سو دوستو، آپ نے دیکھا عمران خان کی جو پریس کانفرنس چل رہی تھی اور ان کی کیا کیا ڈیمانڈس تھیں. آئی تھنک عمران خان کو سمجھنا چاہیے تھوڑا سا لاجیکلی اور انٹیلیجنٹلی کہ یہ اس سمے صحیح نہیں ہے الیکشن کرانے کا، اور ایک ایڈیشنل برڈن کنٹری کے اوپر ڈالنا بالکل صحیح نہیں ہے. بٹ ٹھیک ہے، یہ ان کا دیش ہے، وہ جانے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. سو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے اپنے ویوز بتائیں، اور آنے والے نئے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کریں. تھینک یو ویری مچ.